نبی کو نبوت وہی دیتا ہے، آدم کو آدمیت وہی دیتا ہے، نوح کو نجابت وہی دیتا ہے، ابراہیم کو خلت وہی دیتا ہے، اسماعیل کو ذبح عظیم کا خطاب وہی دیتا ہے، یوسف کو حسن جہاتاب وہی دیتا ہے، یعقوب کو گریہ وہی دیتا ہے، سلیمان کو سلطنت وہی دیتا ہے، داؤد کو حکومت وہی دیتا ہے، اسماعیل کو اللہ اکبر ذبح عظیم کا خطاب وہی دیتا ہے، موسیٰ کو جلال وہی دیتا ہے، عیسیٰ کو جمال وہی دیتا ہے، مصطفیٰ کو کمال وہی دیتا ہے، صدیق کو صداقت وہی دیتا ہے، عمر کو عدالت وہی دیتا ہے، عثمان کو سخاوت وہی دیتا ہے، مولا علی کو شجاعت وہی دیتا ہے، حسن کو حلم وہی دیتا ہے، حسین کو شہید اعظم وہی بناتا ہے، امام نعمان ابن ثابت کو امام اعظم وہی بناتا ہے، ابو عبداللہ محمد ادریس کو امام شافعی وہی بناتا ہے، حضرت امام مالک کو امام مالک وہی بناتا ہے، احمد کے بیٹے حنبل کو اللہ اکبر عزتوں کا تاج دے کے جیل اور قید خانے سے باہر نکال کے عزتوں کی عظمت کا تاج دے کے باہر لاتا ہے، وہی لاتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بوڑھی عورت جس کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، وہ سیدھا زندگی گزار رہی ہے، غربت کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، کمزوری کا دور ہے، بے وگی کا عالم ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ دولت ہے، نہ سرمایہ ہے، اللہ اللہ 65 سال سے زیادہ عمر کی عورت فاطمہ ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے جیلان کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اللہ، بوڑھی عورت 62 سال کی عمر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، 65 سال کی عمر میں بچہ لیے بیٹھی ہے، اللہ اللہ، اسے عالم میں اس بچے کے پڑھنے کا زمانہ آتا ہے، بچے کی تعلیم کا زمانہ آتا ہے، ان علماء کو دعائیں دو کہ یہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، مدرسے کی شکل میں آپ کے گھروں پہ آ کے آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اللہ اللہ، یہ آپ کی مسجد بھی مل جائے گی، محلے کی مسجد مل جائے گی، 4 گلی بعد مدرسہ مل جائے گا، 10 گلیوں بعد دوسری مسجد مل جائے گی، یہاں عالم صاحب ملیں گے، وہاں حافظ صاحب ملیں گے، یہاں قاری صاحب ملیں گے، وہاں صوفی صاحب ملیں گے، یہاں علامہ غلام محمد صاحب ملیں گے، وہاں علامہ محمود مکی ملیں گے، اللہ اکبر، یہ آج کا زمانہ ہے کہ جگہ جگہ، ڈگر ڈگر، نگر نگر، بستی بستی، صحرا صحرا، علم دین کے مینارے کھڑے ہیں، اسلام و سنیت کے قلعے مدرسوں کی شکل میں موجود ہیں، اللہ اکبر، نہ آج خان صاحب کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، نہ سید کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، نہ ایک شیخ کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، نہ انصاری کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، نہ منصوری کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، نہ ایک لکہارے کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، سب کو اللہ اکبر اجازت عامہ ہے کہ آؤ آؤ میں قدے میں آؤ، آؤ آؤ ہمارے دانش قدے میں آؤ، آؤ آؤ علوم اسلامیہ کے مرکز میں آؤ، آؤ مدرسے میں آؤ، قادری مدرسے میں آؤ، چشتی مدرسے میں آؤ، اللہ اکبر، سہروردی مدرسے میں آؤ، آؤ آؤ نقشبندی مدرسے میں آؤ، آؤ چشتی مدرسے میں آؤ، آؤ قطبی مدرسے میں آؤ، آؤ نظامی مدرسے میں آؤ، آؤ آؤ رضوی مدرسے میں آؤ، اشرفی مدرسے میں آؤ، برکاتی مدرسے میں آؤ، آؤ آؤ اور اللہ کے علم کو حاصل کر جاؤ، قرآن کو سینوں میں بسا کے لے جاؤ، اللہ کے محبوب کے حسین جلووں کو آنکھوں میں سما کے لے جاؤ، دل کی دہلیز میں اللہ کا نام لکھ لو، اور زبان اور نگاہ و دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو محفوظ کر لو، نگاہوں میں گنبد خضرا کا جمال لے لو، اللہ اکبر، یہ اجازت عامہ ہے، یہ صلاح عامہ ہے، اللہ اکبر، صلاح عام ہے یہ ہر ایک نکتہ داں کے لیے، بچہ بیمار ہے تب پڑھنے آئے، تندرست ہے تب پڑھنے آئے، کمزور کا ہے تب پڑھنے آئے، بیوہ عورت کا بچہ ہے تب پڑھنے آئے، ماں باپ زندہ ہے تب پڑھنے آئے، اللہ اکبر، شہر میں رہتا ہے تب پڑھنے آئے، یہ آج کا زمانہ ہے۔ بجتا ہے جو یہ علم کا ساز دوستو، علامہ محمود صاحب، بجتا ہے جو یہ علم کا ساز دوستو، علامہ کا نام قاری جہانگیر عالم صاحب، ماشاءاللہ، غزالی، اے ہے امام غزالی، سبحان اللہ، انہی کی نسبت کیا پیاری نسبت ہے۔ بجتا ہے جو یہ علم کا ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو،
آج کا زمانہ ہے کسی پہ پابندی نہیں ہے. پوری دنیا نے UN نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہر بچہ پڑھے. 52 میں یہ اعلامیہ ہوا. 70 تک تمام دنیا کے تقریباً 170 ملکوں نے اس پہ سائن کیے. آج اسی اعلامیے پہ 206 ملکوں کے سائن ہے کہ ہر بچے کو پڑھنے کا حق ہے. فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہر ایک پڑھے، ہر ایک بڑھے. یہ مدارس اسلامیہ ہے، حکومت کا بوجھ کم کیے ہوئے 4% بچے اپنے خرچے پہ اپنی عمارت میں پڑھا رہے ہیں، ورنہ یہ 4% بچوں کا اور بوجھ بڑھ جائے تو حکومت کے ہاتھ اور پاؤں پھول جائیں. 4% بچے مدارس میں آپ کے اپنے خرچے پہ پڑھ رہے ہیں. حکومت کو احسان ماننا چاہیے تھا، مگر وہ مدرسوں ہی کو بند کرنے پہ لگی. آج کا زمانہ ہے ہر ایک کے لیے تعلیم عام، مگر وہ بچہ جب 3 سال کا ہوا اور 4تھے سال میں پڑھا تو ماں کو فکر پیدا ہوا کہ غریبوں کے بچے کو مدرسے میں پڑھایا نہیں جاتا، ناداروں کے بچوں کو مدرسے میں داخلہ نہیں لیا جاتا. وہ دور تھا جب بادشاہ کے بچے پڑھتے، خلیفہ کے بچے پڑھتے. وہ دور تھا جب امیروں کے بچے پڑھتے، سرمایہ داروں کے، زمینداروں کے بچے پڑھتے، سپہ سالاروں اور امیر آدوں کے بچے پڑھتے تھے. ایک ماں سوچ رہی ہے کہ رسول اللہ کی امت کا یہ شہزادہ ہے، لیکن ایک بوڑھی ماں کا پسر ہے، نہ باپ سر پہ ہے، یتیمی کا داغ لے کے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر، کیسے میں بچے کو پڑھاؤں؟ ایک طرف میرا نبی کہتا ہے اطلب العلم ولو کان بالسین، تم علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز جانا پڑے، چین تک جانا پڑے. ایک طرف مصطفیٰ کا ارشاد پاک ہے اطلب العلم ولو کان من المہد الی اللحد، تم اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر میں اترنے تک. اللہ اکبر. لیکن میں غریب کیسے پڑھاؤں؟ بوڑھا پیرانہ سالی میرے اوپر سوار ہے، کیسے پڑھاؤں؟ لیکن دل کڑا کر کے ایک دن سوچا میں سید زادی ہوں، اسی نبی کے گلشن سے میرا تعلق ہے جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا جا کے تو دیکھوں مدرسے میں کہ میرے بچے کا داخلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ اللہ عبداللہ سومئی کی بیٹی چلی اپنے لال کو لے کے، 4تھے سال کی عمر مکمل ہو رہی ہے، اب 5واں سال لگ گیا ہے. ایسے عالم میں بچے کو سینے سے بھیجا، چادر اوڑھی، شرعی پردہ کیا اور جلدی مدرسے کی طرف. یہ وہ زمانہ ہے. حافظ محمد اعظم صاحب قاری الدین آ گئے ماشاءاللہ. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں جب بچہ جاتا ہے سرمایہ دار کا، زمیندار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، خلیفہ کا، تو غلام راستے میں آگے آگے اعلان کرتے چلتے خبردار، ہوشیار، با ملاحظہ، با ادب، فلاں رئیس کا بیٹا مدرسہ جا رہا ہے، فلاں خطیب کا بیٹا مدرسہ جا رہا ہے، فلاں زمیندار کا بیٹا مدرسہ آ رہا ہے، خبردار، با ملاحظہ، ہوشیار، با ادب. یہ نعرے لگتے تھے بچوں کے مدرسے جاتے ہوئے. لیکن آج رسول اللہ کا بیٹا جا رہا ہے، کون نعرہ لگائے؟ کہاں نہ خادم ہے، نہ حشم ہے، نہ غلام ہے، نہ نوکر ہے، کوئی نہیں. ماں آنسو پوچھتی مدرسے کی طرف بڑھتی جا رہی کہ غیرت کائنات جاگ گئی اور اس رب کی رحمت کو جوش آیا. جیلان کے در و دیوار گواہی دیں گے. آج بھی عالم تصور میں اگر آپ پوچھیں جب فاطمہ مدرسے کے قریب والی گلی میں آئی تو غیب سے آواز آئی، خبردار، با ملاحظہ، ہوشیار، با ادب، اللہ کا ولی مدرسے کی طرف آ رہا ہے، سب ادب سے کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. آپ نے مدرسے کے اللہ اکبر
دہلیز پہ قدم رکھا، اساتذہ بھی سر و قد کھڑے ہیں، طلبہ بھی کھڑے ہیں، گلی محلے کے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا سید علی ہوں، سیدوں کے محلے سے آئی ہوں، عبداللہ سومئی کی بیٹی ہوں، اللہ اکبر صالح کی بیوی ہوں۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، سب نے نگاہیں جھکا لی۔ یہ پاک باز گھرانے کی بیٹی اللہ اکبر اپنے بچے کو لے کے آئی ہے، کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں میرا بچہ علم دین حاصل کرے۔ کہا یہاں صاحبان ثروت پڑھاتے ہیں، آپ کے پاس مال دولت ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، مگر تمہاری نسبت بہت مضبوط ہے، تم رسول اللہ کی بیٹی ہو، تمہارے فرزند کو ضرور پڑھایا جائے گا۔ شہزادے ادھر تو آؤ۔ شہزادے کو بلایا گیا، با ادب بٹھایا گیا، زانوِ طلب مستع کرایا گیا۔ قاری صاحب قبلہ نے پڑھنا شروع کیا، بیٹا پڑھو رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ اکبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَيَفْقَهُ قَوْلِي۔ اللہ اللہ یہ پڑھانے کے بعد کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھ دیا۔ استاذ نے کہا پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین۔ استاذ نے پڑھا، بچے نے پڑھا، کہا الرحمن الرحیم۔ استاذ نے کہا، بچے نے پڑھا، کہا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور جب مالک یوم الدین تک استاذ پہنچے، بچے نے بھی پڑھا، لیکن اب استاذ کے کہنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے کہ ولدالضالین تک آنے والا بچہ پڑھ گیا۔ ادھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا۔ ابھی استاد حیرت کے عالم میں دیکھ رہے، بچے نے پہلا رکوع پڑھا، دوسرا رکوع پڑھا، تیسرا رکوع پڑھا، پہلا پارہ پڑھ لیا، دوسرا پارہ شروع کیا سیقول السفہاء۔ اللہ اکبر اب تیسرا یہ بھی شروع کیا، پڑھ لیا، تیسرا پارہ شروع کیا، پڑھ لیا، چوتھا پارہ شروع کیا، پڑھ لیا، پانچواں شروع کیا، پڑھ لیا، چھٹا شروع کیا، پڑھ لیا، ساتواں شروع کیا، پڑھ لیا۔ استاد عالم حیرت میں بلند سے بلند ہوتے گئے، کبھی آدھے اٹھے، کبھی پونے اٹھے، کبھی سر و قد کھڑے ہو گئے۔ بچے نے آٹھواں شروع کیا، پڑھ لیا، نواں پارہ شروع کیا، پڑھ لیا، دسواں شروع کیا، پڑھ لیا، گیارہواں شروع کیا، پڑھ لیا، بارہواں شروع کیا، پڑھ لیا، تیرہواں شروع کیا، پڑھ لیا، چودہواں شروع کیا، پڑھ لیا، پندرہواں شروع کیا، پڑھ لیا، سولہواں شروع کیا، پڑھ لیا، سترہواں شروع کیا، پڑھ لیا، اٹھارہواں شروع کیا، پڑھ لیا۔ استاد نے ہاتھ پکڑ لیے، کہا بچے ٹھہر جاؤ، تم ہمیں پڑھانے آئے ہو یا پڑھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث۔ تم پڑھانے آئے ہو یا پڑھنے آئے ہو؟ کہا حضور میرے استاد گرامی میں پڑھنے آیا۔ کیا پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا کچھ نہیں ہے، یہ میری والدہ کا فیض ہے جو مجھ پہ جاری ہے۔ کا مطلب بتاؤ؟ کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں پورے 18 پارے پڑھتی تھی، تب جا کے صبح کو روٹی بناتی تھی۔ غوث پاک کا ذکر کرنے والوں سنو، آج کی ماں ناٹک دیکھتی ہے، موبائل دیکھتی ہے، تب آٹا گھونتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے بچہ جیب کترا، بچہ گالیاں دیتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بچہ ضدی پیدا ہوتا ہے، بچہ لڑائی کرتا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرنے والا بچہ بن جاتا ہے۔ جب مائیں وضو کر کے روٹیاں بناتی تھیں، وضو کر کے بچے کو دودھ پلاتی تھیں، تو بچے عبدالقادر جیلانی کی شکل میں پیدا ہوتے تھے، بچے فرید الدین گنج شکر کی شکل میں پیدا ہوتے تھے، بچے معین الدین غریب نواز کی شکل میں پیدا ہوتے تھے۔ اور جب ماؤں نے گانے سننا شروع کیا، سنگیت اور ناٹک دیکھ کے کھانے بنانے شروع کیے، اللہ اکبر اب تو پتہ نہیں چلتا نمک کتنا پڑا، چینی کتنی پڑی اور مسالے کون سے پڑ گئے، ناٹک نہ نکل جائے۔ شادیوں بیاہوں میں، پارٹیوں میں کیسا دور آ گیا۔ ہائے رے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج شادیوں میں، پارٹیوں میں، دیگر رسومات میں ٹینٹ لگتے ہیں، ہال بنائے جاتے ہیں، شادی گھر اکٹھے کیے، شادی گھر بک کیے جاتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اس میں کرسیاں آتی ہیں پلاسٹک کی، لوہے کی، یہی تو آتی ہیں، یا لکڑی کی. وہ بچھائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، پھر اوپر سے ان پہ کپڑا ڈھک دیا جاتا ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ ماڈرنائز کیا ہے ماحول کو. ہم شادیوں میں کرسیوں کو تو ڈھک دیا، پردہ کر دیا، اور جس نبی کی شہزادی کو پردہ کرنا تھا اسے 500 کا میک اپ کرا کے اسے آوارہ کر کے پارٹی میں لے گئے، شادی میں لے گئے. اس کی کوکھ سے جنما ہوا بچہ کیا غوث اعظم کی سیرت پہ عمل کر پائے؟ کرسیاں پردہ کر دی گئی، ٹیلی ویژن با پردہ کر دیا گیا، LCDیاں با پردہ کر دی گئی. جس گاڑی پہ چلتے ہو اسے پردہ ڈال دیا گیا کہ گرد نہ پڑ جائے. لیکن جس بی بی کی کوکھ سے تمہاری نسلوں کو جنم لینا تھا، جس کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے کو اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا، جس کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے کو اسلامی اصول زمانے کو سکھانا تھے، جس کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے کو رسول اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچانا تھا، اس کوکھ میں پلنے والے بچے کو بے غیرتوں کی تحویل میں دے دیا گیا. اسلام آگے بڑھے گا یا وہی اسلام کا مرڈر ہوگا؟ کون ہے تارک آئین رسول صوفی ندیم صاحب؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار ابیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تو پیغام محمد کا ہمیں پاس ہے. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. خندزن کفر ہے، احساس تمہیں ہے کہ نہیں؟ اپنے مذہب کا کوئی پاس تمہیں ہے کہ نہیں؟ آج ماں اگر غیرت ناہید کی وہی لو بن جائے جو بغداد کے، ایران کے ایک گاؤں جیلان میں ایک عورت کے ماتھے سے ہویدا تھی، تو غوث اعظم نہ آئے یہ مجھے تسلیم ہے. جس کو ملا رتبہ سوا مل گیا، اس سے سوا مشکل ہے. لیکن آج بھی غوث اعظم کا غلام تو آ سکتا ہے. غریب نواز نہیں آئیں گے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن غلام غریب نواز تو آئے گا. مخدوم علاء الدین نہیں آئیں گے لیکن غلام مخدوم علاء الدین آئے گا. مخدوم اشرف سمنانی نہیں آئیں گے مگر غلام اشرف تو آئے گا. امام محمد رضا نہیں آئیں گے لیکن غلام امام محمد رضا آئے گا. تاج الشریعہ نہیں آئیں گے لیکن غلام تاج الشریعہ تو نظر آئے گا، جس کی زبان پہ قرآن ہوگا، آنکھوں میں جمال گنبد خضرا ہوگا، اللہ اکبر، لبوں پہ تبسم ملکوتی یاقوتی تبسم ہوگا، اللہ اللہ، سینے میں اس کے خشیت ربانی ہوگی اور وہ کہہ رہا ہوگا، او میرے پروردگار تو کرم کر دے میری قوم پر اور دے دے انہیں پھر سے رتبہ بلند، دے دے عزتیں. یہ توبہ کر کے آ رہے ہیں، اشک ندامت بہا کے آ رہے ہیں، گناہوں کا بوجھ اٹھا کے آ رہے ہیں. مولا یہ تیرے دربار میں حاضر آئے ہیں،
انہیں پھر سے وہی رفعت سریا بخش دے، انہیں پھر سے وہی عظمت اقتدار عطا فرما دے، انہیں پھر سے وہی عزت زمانہ عطا فرما دے۔ میرے پروردگار یہ شرمسار آئے ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں، نادم آئے ہیں، اشک بہاتے ہوئے آئے ہیں، لبوں سے لفظ ٹوٹتے ہوئے لبوں سے فریاد کنا آئے ہیں۔ میرے پروردگار انہیں عزتوں کی سوغات دے دے، انہیں عظمتوں کی معراج دے دے، ان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پھر سے شرمندہ تعبیر فرما دے۔ تو آواز آئے گی او نادان گھبرا نہیں، جہاں بھی بھاگ جا، ہمارے دربار میں آیا ہے تو تجھے دھتکارا نہیں جائے گا، تجھے پلٹایا نہیں جائے گا، تجھے ذلیل نہیں کیا جائے گا، تجھے رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اگر توبہ کر کے آیا ہے، اگر گناہوں سے تائب ہو کے آیا ہے، اشک ندامت بہا کے آیا ہے، مجھے اپنا رب سمجھ کے آیا ہے، تو سن تیری آنکھوں کے پلکوں سے بہنے والے قطرے زمین پہ گریں گے اور میری رحمت بڑھ کے انہیں اٹھا لے گی۔ اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے میرے عرق انفعال کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا بچے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ تو بچہ کہتا نہیں پڑھنے آئے ہو۔ کہ پڑھنے آئے ہو تو بیٹا پڑھو۔ پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ اب چیلان میں کوئی پڑھانے والا نہیں رہا۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ فاطمہ کے بیٹے کو پڑھانے کی صلاحیت اب ہمارے اندر نہیں، جتنا تھا سب ہم نے انڈیل دیا۔ اب اس بچے کی طلب کے سامنے ہمارا علم بے بس ہے، درسگاہیں پانچ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا 70 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے، ماں سے کہتا ہے بچہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جیلان کے اساتذہ نے، یہاں کے مدارس کے ذمہ داروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ماں اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، بوڑھی ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، غریب ہوں، لیکن تیری تعلیم کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہے، وہ لے جا پڑھنے چلا۔ ماں نے جو اشرفیاں بچائی تھی وہ ترکے میں آئی تھی، بچی اشرفیہ تھی وہ دے دی۔ کہاں جاؤں کا بغداد چلا جا، نظامیہ سب سے بڑا مدرسہ ہے مسلمانوں کا آج کے زمانے میں، بغداد میں جا کے تعلیم حاصل کر۔ غوث چلے راستے میں کیا ہوا اس طرف جانا نہیں چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ بغداد میں پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ خطیب بغدادی جب بحث کے لیے آئے، اپنے زمانے کا جن کی تاریخ بغداد ہے، خطیب بغدادی کہا جاتا ہے، بڑے علم و فضل والے، غوث اعظم کی مجلس میں آگئے، ایک آیت پڑھی کہ حضور آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی تفسیر کروں۔ ایک تفسیر کی، دوسری کی، تیسری کی، غوث اعظم سنتے رہے۔ 12 تفاسیر کرنے کے بعد اس آیت کی آپ خاموش ہو گئے۔ پھر غوث اعظم تفسیر کرنے لگے، 13 تفسیر کی، 14ویں کی، 15ویں کی، حتیٰ کہ 40 تفاسیر کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کا میرا غوث خاموش ہوا۔ خطیب بغدادی نے پاؤں پکڑ لیے کہ واللہ میں نے بہت پڑھا ہے لیکن 12 تفسیروں سے آگے نہیں بڑھ سکا، آپ 40 پہ آگئے، اب ٹھہر جائیے، کہیں آپ کا علم کا سمندر ابلنے نہ لگے اور میرے علم کا مبلغ جو ہے وہ کہیں فنا نہ ہو جائے۔ قدم پکڑ لیے غوث کے۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث اعظم کہتے میں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ رات پڑھا، دن پڑھا، صبح پڑھا، شام پڑھا، موسم بدلتے رہے میں پڑھتا گیا، راتیں آتی رہی، دن نکلتے گئے میں پڑھتا گیا، اتنا پڑھا اتنا پڑھتا کہ میرا غوث کہتا ہے درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا۔ پیر اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بڑھتا گیا اور اتنا پڑھا درست العلم حتی صرت قطبہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا، سید الافراد بنا دیا، جید الاجیاد بنا دیا، غوث الاغواث بنا دیا، قطب الاقطاب بنا دیا، مجھے اپنے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اور ایک منزل ایسی بھی آئی کہ میرا پڑھنے کا زمانہ تھا، کھانے کو پاس میں کچھ نہیں تھا، غربت کا زمانہ تھا، بغداد میں قحط پڑ گیا تھا، نہ بازار میں روٹی تھی، نہ سالن تھا، نہ چاول تھا، نہ جو تھا۔ اللہ اکبر۔
کھانے پینے کے لیے کوئی پھل بھی نہیں تھا. میں بھوک کے شدت سے بلکتا ہوا بغداد کے صحرا میں نکل گیا. جنگلوں میں پتے کھا کے گزارا کیا, پیڑوں کی چھال کھا کے گزارا کیا. اللہ اللہ, میں نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس لیے پیڑوں کے درختوں کے چھال بھی ختم ہو گئی اور پتوں کے سبز پتے بھی ختم ہو گئے. اب کیا کھائیں کیا پیئیں؟ اللہ پہ توکل کر کے پڑ گئے. اللہ اکبر. اور میں نے میرے لیے میرے استاد حضرت مخزوم لے کے آئے کھانا کہیں سے انتظام کر کے. میں نے کہا اب نہیں کھاؤں گا, اب نہیں کھاؤں گا. پتے میں نے کھائے, درختوں کی چھال میں نے کھائی, سوکھا میں نے کھایا, بھوکا تھا جیسا ملا ویسا کھایا. لیکن اب آپ اتنا لذیذ کھانا لے کے آئے ہو. اللہ اکبر. حضرت مخزومی سے کہنے لگے اب نہیں کھاؤں گا. وہ کہنے لگے بیٹا اشارہ ہے قدرت کا, کھا لے. کہا نہیں کھاؤں گا. قدرت نے آپ کو اشارہ دیا ہے, قدرت اب مجھے کہے گی. واپس لوٹ گئے حضرت مخزومی, آپ کے پیر و مرشد بھی, آپ کے استاذ گرامی بھی واپس لوٹ گئے. غوث نے کھانا نہیں کھایا. دن گزر گیا, رات آ گئی. اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا ہے, پان کھانا نہیں کھا رہا ہے کہ غیب سے آواز آئی, عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم کھا لے. عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم پانی پی لے. اللہ اکبر. اب جب یہ قسم کھلائی گئی, حاتم غیب کی آواز نے قسم کھلائی, تو عبد القادر نے کہا کہیں کوئی باہما تو نہیں ہے. لیکن آواز آئی نہیں, یہ تیرے عزت والے پروردگار کی قسم ہے, تو کھا لے. اللہ اللہ. امام اہل سنت نے اس منظر کو دیکھا اور پکار اٹھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے. یہ مرتبہ ہے میرے غوث کا کہ وہ نہ کھائیں تو رب قسم دے کے کھلائے, وہ نہ پیئیں تو رب قسم دے کے پلائے. میرا امام کہتا ہے او میرے غوث پاک, ہم خوش نصیب ہیں, ہم صاحب نصیب ہیں کہ آپ ملے. آپ کا سایہ ملا, آپ کی عزت ملی, آپ کی حمایت ملی, آپ کی نصرت ملی, آپ کے برکتیں ہمیں نصیب ہوئی. اسی لیے تو انہی کے شاگرد و مرید جمیل الرحمن کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں کافی ہے دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں کافی ہے دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, کیا خبر آج بھی کرم ہو جائے اور شہنشاہ بغداد تاجدار بغداد آپ کی اس گلی میں ریاض الدین کے گھر ہونے والی محفل میں آ جائیں اور کرم کی برکھا برس جائے. قسم خدا کی اگر نصیبہ جاگ جائے, غوث کرم کر جائے تو ان کے لیے آنا آج بھی مشکل نہیں ہے. اللہ اللہ. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں. نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا؟ غوث اعظم کا. نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا؟ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ جائیں گے انشاءاللہ. غوث آگے ہوں گے, پیچھے ہم ہوں گے. فرشتے روکیں گے, ہم کہیں گے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. بات آ گئی تو مولانا مکی صاحب عرض کروں, اجازت ہے؟ ہمارے پاس 2 سپر پاور ہیں دنیا میں. 2 سپر پاور ہیں, ایک رشیا ایک امریکہ. کبھی یہ بھاگتا ہے کبھی وہ بھاگتا ہے. ہمارے پاس 2 سپر پاور ہیں. ان کے سامنے بھی سب بھاگ گئے, ان کے سامنے بھی سب بھاگ گئے. اور سپر پاور کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری. اس سپر پاور کا نام ہے محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی. جس کو جو ملتا ہے وہاں سے ملتا ہے, یہاں جو ملتا ہے وہ خواجہ سے ملتا ہے. انہیں ملتا ہے وہاں سے وہ دیتے ہیں یہاں. پاور ہاؤس وہاں بھی ہے, پاور ہاؤس یہاں بھی ہے.
انہیں غوث دیتے ہیں اللہ اور رسول کی عطا سے، غریب نواز ہمیں دیتے ہیں اللہ اور رسول کی عطا سے۔ جب مشکل آتی ہے 5 کلو راشن پہ مسلمان زندہ نہیں ہے، غریب نواز کے چھٹی کے صدقے میں زندہ ہے، محبوب سبحانی غوث سمدانی کی 11ویں پہ زندہ ہے۔ عرض کروں، کبھی خواجہ پیا کے گھر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی خواجہ پیا کے گھر سے، کبھی غوث الورا کے در سے۔ ارے تڑپو تڑپو، ہمارا کام یہی سے چلتا ہے، لکھنؤ دلی سے نہیں، سعودی کے ریال سے نہیں، امریکہ کے ڈالر سے نہیں، سنی کا کام چلتا ہے اجمیر سے بغداد سے۔ کبھی خواجہ پیا کے گھر سے، کبھی غوث الورا کے در سے، ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور تماشا تو اتنا کر گزرنا۔ پیغام ہے تاجدار بغداد کانفرنس کا، نماز پڑھ کے مر جانا، روزہ رکھ کے مر جانا، جائز روزی کماتے ہوئے مر جانا، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے مر جانا، بزرگوں کی محبت کے راستے پہ چل کے مر جانا، بچوں کے لیے جائز روزی کماتے ہوئے مر جانا، سر سجدے میں ہو مر جانا، رکوع میں ہو مر جانا، قیام میں ہو حالت نماز میں مر جانا، کبھی طواف کعبہ کرتے مر جانا، کبھی اللہ کا ذکر کرتے مر جانا، کبھی نبی پہ سلام کرتے مر جانا، کبھی اپنی قوم کی عزت کی خاطر مر جانا، کبھی اپنی قوم کے وقار کی سربلندی کے لیے مر جانا۔ اللہ اکبر کا تماشا اتنا تو کر گزرنا، تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی لوگ دیکھے تیرا جنازہ، واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ۔ فرشتے روکیں گے، ہم کہیں گے بھائی ایک طرف ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہے ہو کہ غوث اعظم آگے ہیں ہم پیچھے؟ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ چلا، اتنا پڑھا، آج آپ پڑھ نہیں رہے، قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھو، سمجھو، تب عزت ملے گی۔ آپ بیرسٹر بنو، اچھی بات ہے، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، آئی ایس بنو، آئی پی ایس بنو، پی سی ایس بنو، کلیکٹر بنو، ڈپٹی کمشنر بنو، سی ایم بنو، پی ایم بنو، میں روکتا نہیں، آپ کاروباری بنو، ایگریکلچر فارم چلانے والے بنانے والے بنو، آپ کچھ بھی بنو، مگر سب سے پہلے قرآن کے پڑھنے والے بنو، سجدوں میں سجدے بارگاہ مولا میں لٹانے والے بنو، ماں باپ کے خدمت گزار بنو، اطاعت گزار بنو، اپنی بیوی بچوں کے لیے جائز روزی کمانے والے بنو، اپنے پروردگار کے سچے بندے بنو، نبی کے شیدائی بن جاؤ، اولیاء کے وفادار بن جاؤ، اس کے بعد آپ چاہے جو بن جاؤ۔ غوث کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا پڑھا کہ میں قطب الاقطاب ہو گیا، میں سید الافراد ہو گیا، میں جید الاجیاد ہو گیا، میں اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اللہ نے مجھے وہ عزتیں دی کہ میں نے ایک دن بغداد میں کہا آؤ خضر آؤ، بارگاہ خدا کے آداب ہم سے سیکھ، فرشتوں آؤ، اللہ کی بارگاہ کا ادب ہم سے سیکھ جاؤ، رجال غیب آؤ، اللہ کی بارگاہ کا ادب ہم سے سیکھ جاؤ۔
وقت ہوتا تو میں عرض کرتا. صحیح بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پڑھ لیا تو اللہ نے وہ مرتبہ دے دیا. سب عزتیں علم سے وابستہ ہیں. علم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی بن جاؤ، ڈھکو سے لباس کہلاؤ. سب عزت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. علم نائب نبی بناتا ہے. علم اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے. علم عبادتوں کا آپ کو کریم عطا کرتا ہے. علم آپ کو آپ کی حیثیت بتاتا ہے. علم آپ کو خدا کے سامنے جانے کا طریقہ بتاتا ہے. علم حاصل کرو عزت پا جاؤ گے. علم حاصل کرو خدا کے قریب ہو جاؤ گے. علم حاصل کرو نبی کے شہدائی ہو جاؤ گے. علم حاصل کرو زمانے میں چھا جاؤ گے. علم حاصل کرو عزتیں پا جاؤ گے. علم حاصل کرو کائنات پہ تمہارا غلبہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر تم جہالت کے اندھیروں میں ڈوب گئے تو یاد رکھو یتیمی کی موت مرنا ہوگی، یا سیری کی موت مرنا ہوگا، جہالت کی موت مرنا ہوگا. زمانہ تمہارے جنازوں پہ آنسو نہیں بہائے گا، لعنتوں کے ڈونگرے برسائے گا. یہ وہ قوم ہے جس نے نبی کا کہنا نہیں مانا. یہ وہ قوم ہے جس نے خدا کی نہیں سنی. یہ وہ قوم ہے جس نے اللہ اور رسول کا فرمان نہیں ڈالا. آؤ بغداد میں علامہ غلام محمد صاحب، اسلام کی شان کا اکلوتا شہر بغداد، جہاں سے شکوہ اسلام دنیا پہ برستا تھا. اس کے ایک چوراہے پہ ایک دن ایک مجذوب آپ جیسا ہاتھ اٹھا کے کچھ بڑبڑاتا جا رہا. کوئی صاحب دل تھا، اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میرے سرکار کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. توجہ آخری بات. تو اس صاحب دل مجذوب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے کام میں لگا ہوا. کہ سرکار تو کام میں لگے ہیں تو اشارہ فرما دیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے آپ کون سا کام یہاں کھڑے کر رہے ہیں. کہا میں ان کی اور اس کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ ہے، میں ان کی اور اس کی صلح کرانے کی، راضی نامہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت ہوشیار ہے مولانا غلام محمد کا. تو پھر جواب کیا آیا؟ تو جواب بتاؤں؟ کہا بتاؤ. کہ وہ راضی ہے، ادھر سے رضامندی نہیں ہے. بات آئی گئی ہو گئی. چند دن کے بعد وہ ایک قبرستان میں کھڑا تھا، ہاتھ اٹھا رہا تھا، نیچے گرا رہا تھا، زبان سے کچھ بڑبڑا رہا تھا. پھر کوئی صاحب دل آ گیا. کہا سرکار آج کیا کر رہے ہو؟ تو وہی پرانا کام. مولانا غلام محمد کھجوری میں رہیں تب بھی وہی کام، آپ کے علاقے میں آ جائیں تب بھی وہی کام، بدائیوں چلے جائیں تب بھی وہی کام. مطلب بچے پڑھانا، نماز پڑھانا، علم دین کی ترقی کے لیے راستے ہموار کرنا. کہ وہی کام کر رہا ہوں جو اس دن چوراہے پہ کھڑا بغداد کے کر رہا تھا. کہ اچھا کام وہی ہے تو بات کیا کر رہے؟ کہ بات بھی وہی ہے. کہ مطلب؟ کہ آج بھی صلح کرا رہا ہوں. کہ پھر جواب آج کیا آیا؟ جگہ بدلنے سے معاملات بدلتے ہیں. تو کہ آج جواب یہ ہے کہ یہ راضی ہے، وہ راضی نہیں ہے. کل وہ راضی تھا، یہ راضی نہیں تھے. آج یہ راضی ہے، وہ راضی نہیں. میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حجت اللہ القاہرہ مجدد میت الماضیہ سیدنا سرکار امام احمد رضا فاضل بریل بھی پکار اٹھے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دل ہے وہ دل جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.